الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله۔ علماء اخلاق نے بھی لکھا ہے، روایات میں بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، اور ایک حدیث بھی میں بیان کروں گا ابھی، کہ چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ ہے، ظاہراً ابو بصیر راوی ہے امام کے ساتھ، حج پہ گئے ہوئے ہیں، بہت رش ہے، اس کو دھکے لگتے ہیں تو کہتے ہیں مولا حاجی بہت زیادہ ہیں، اس سال تو حاجی بہت آئے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حیرت تو یہ ہے، حیرانگی تو یہ ہے کہ حاجی بہت تھوڑے ہیں اور شور شرابہ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی نگاہ سے جب امام حجاب ہٹاتے ہیں، نابینا تھے یہ، تو ان کو جو لوگ ہیں مختلف حیوانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ حقائق سامنے آ جاتے ہیں، ان کا باطن دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو 10 شکلوں میں، 10 حیوانوں کی شکلوں میں دیکھا، امت کے بعض لوگوں کو، بعض لوگوں کو بندر کی شکل میں دیکھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو لگائی بجائی کا کام کرتے تھے، جو معاشرے میں جن کا کام ہی لگائی بجائی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یعنی انسان یہ کام اتنی بار کرتا ہے، اتنی بار کرتا ہے، راسخ ہو جاتی ہے صفت اس کے اندر۔ جب صفت راسخ ہو جاتی ہے، اسے علماء اخلاق کہتے ہیں یہ ملکہ بن گیا ہے، یعنی اتنی پکی ہو گیا، اب آٹومیٹکلی یہ کام کرے گا، بغیر سوچے بھی کرتا رہے گا، یعنی جو بھی عمل انجام دیں گے اس کے اثرات نظر آئیں گے، حیوان کی شکل میں، بندر کی شکل میں اور خنزیر کی شکل میں نے لوگوں کو دیکھا۔ رسول پاک فرما رہے ہیں، صادق نبی کا فرمان ہے یہ کون لوگ تھے؟ فأہل السحت، یہ حرام مال کھانے والے لوگ تھے، حرام سے اجتناب نہیں کرتے، اسیر شہوت ہیں، ان کو میں نے خنزیر کی شکل میں دیکھا۔ اور بعض لوگوں کو الٹا چمگاڈر دیکھا کبھی آپ نے؟ ہمارے یہاں ہوتا تھا پرانے وقتوں میں، بڑے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے تھے الٹے، چمگاڈر کی طرح لٹکے ہوئے دیکھا۔ کن کو؟ وَأَمَّا الْمُنَكَّسُونَ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ فَآكِلَةُ الرِّبَا، سود کھانے والے کس طرح سے معشور ہوں گے؟ میں نے ان کو دیکھا الٹے لٹکے ہوئے سر کے بل، کچھ کو اندھا دیکھا میں نے، اندھے تھے وہ کون تھے؟ جو خدا کے احکام کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، میں نے انہیں اندھی حالت میں دیکھا، اندھوں کی شکل میں دیکھا۔ کچھ کو میں نے گونگا پایا، بول ہی نہیں سکتے۔ یہ کون ہے؟ المعجبون بأعمالہم، جو خود پسندی کا شکار کرتے ہیں، میں بہت نمازی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، میں بہت انقلابی ہوں، میں ہر وقت اپنی تعریفوں میں الجھے ہوئے، خود پسندی کا شکار، عجب کا شکار، بہت بولتے ہیں۔ جہاں ایک بندہ بات کرے، جب تک اپنی 10 تعریفیں نہ کر لیں، اپنے 10 کام گنوا نہ لیں، ان کو سکون نہیں ملتا، وہاں ان کا منہ بند کر دیا جائے گا، اب نہیں بول سکتے۔ یہ خود پسندی کا شکار، ہم دیکھا ہوگا آپ نے، انسان کہیں جائے، بات ایک بندہ کر دے کہ بھئی ہم وہاں گئے تھے، ہم نے یہ دیکھا، وہ ہوا، ہم نے یہ اچھا کام کر دیا، کہ کہا ہاں میں بھی اس علاقے میں گیا تھا، وہاں پر ایسے ہوا تھا، پھر میں نے وہاں یہ کیا تھا، پھر اس کے بعد دوسری کہانی، پھر کہانیاں شروع جائیں گی ان کی۔ یہ خود پسندی کا شکار ہے، یا کہ یہ اچھا کام کر کے آ گیا، جب تک بتا نہ پائے نا، دوسروں تک پہنچا نہ پائے، اپنی تعریفیں نہ کر لے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔
والذین یمزغون بألسنتہم، کچھ لوگ تھے جو اپنی زبانوں کو کھا رہے تھے، ان کی زبانیں لمبی تھی اور ان کی غذا ان کی زبانوں کو چبانا اور کھانا تھا، اپنی زبان کھا رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ فالعلماء والقضاة الذین خالف اعمالهم اقوالهم، ظالم قاضی اور بے عمل عالم، متعفن اپنی زبانوں کو کھا رہے تھے۔ اور بعض لوگ اس طرح سے معشور، وہاں میں نے دیکھا ان کو کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے، رسول پاک فرماتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو اپنے ہمسایوں کو تکلیف دیتے تھے، ہمسایوں کو اذیت میں رکھتے تھے، پریشان رکھتے تھے ہمسایوں کو۔ اونچا ریڈیو لگایا ہوا ہے، اونچے ٹیپ ریکارڈر لگائے ہوئے ہیں، اونچا ٹی وی لگایا ہوا ہے، خیال نہیں کرتے ہمسائے ساتھ ہیں، بالکل ہمسایوں کو اذیت میں رکھنا، تکلیف میں رکھنا۔ یہ صفت جو ہمسایوں کو تکلیف دینے والی ہے، اگر انسان کے اندر راسخ ہو جائے تو رسول پاک نے ان کو کس حال میں دیکھا؟ ان لوگوں کو ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں، بیچارگی کی حالت میں دیکھا ہے۔ بیچارے ہیں جو اپنے ہمسائے کو ہر وقت بیچارہ بنا کے رکھتے تھے، اب یہ خود بیچارے بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی شاخوں پر لٹکایا گیا ہوگا جو آگ کی شاخیں ہیں، میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا۔ یہ کون تھے؟ والمصلبون على جذوع من نار فالصعاة من الناس الى سلطان، وہ لوگ جو آگ والی شاخوں پر لٹکے ہوئے ہوں گے، انہیں سولی چڑھایا گیا ہوگا۔ المصلبون، انہیں سولی چڑھایا گیا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فالصعاة من الناس الى سلطان، حکمرانوں کو لوگوں کی شکایتیں کرنے والے، ان کی رپورٹنگ کرنے والے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان تک اطلاعات دینے والے، فراہم کرنے والے۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی شہروں میں ایسے ہو رہا ہے، اپنے ہی مسلمان مومن بھائیوں کی شکایتیں کر کے ان کو پھنسواتے ہیں۔ یہ صفت اگر انسان میں راسخ ہو جائے بار بار عمل انجام دینے سے، یہ اس کا ظہور پھر قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ جیسے اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے مردار سے بھی زیادہ گندی بو آ رہی ہوگی، لوگ تکلیف اور اذیت میں ہوں گے ان سے۔ والذین اشد نتنا من الجیف، جو مردار سے بھی زیادہ جن سے گندی بو آئے گی، اذیت ناک بو آئے گی، یہ کون ہے؟ فالذین یتمتعون بالشہوات واللذات، جو دنیا کی لذتوں اور شہوت کے اسیر ہیں۔ یہ اگر انسان میں ہر وقت خواہشات نفسانی اور شہوت کا اسیر ہے، اسی میں لگا ہے، قیامت کے دن رسول پاک نے ان کو معراج میں دیکھا، کس حالت میں دیکھا ان کو؟ اتنی ان سے گندی بو آ رہی ہے کہ مردار سے بھی زیادہ گندی بو ہے۔ وَيَمْنَعُونَ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے جو ان کے مال میں حق رکھا ہے، خمس رکھا ہے، زکوٰۃ رکھی ہے، یہ نہیں دیتے۔ یہ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے، پھر پرواہ ہی نہیں کرتے، نہیں دینا ہے ہم نے، یہ ہمارا مال ہے، مالک بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آگ کا لباس پہنایا ہوا دیکھا میں نے، فرماتے ہیں ان کا لباس آگ کا لباس تھا۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ والذین هم یلبسون الجلباب فاہل الفخر والخیلہ، یہ فخر فروش، فخر کرنے والے، دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، غرور اور تکبر کرنے والے، ان کو آگ کا لباس پہنایا ہوا میں نے دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ بس دیکھا آپ نے، یہ روایت ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِّرَتْ، قیامت کے دن حیوانات، وحوش کیا ہوں گے؟ معشور ہوں گے۔ یہ کون سے کیڑے مکوڑے، یہ والی بلیاں معشور ہوں گے، یہ کتے معشور ہوں گے؟ نہیں، یہ وحوش کون ہے؟ یہی جو ظاہری طور پر انسان ہے، اس نے ایسے اعمال انجام دیے کہ قیامت کے دن حیوانوں کی شکل میں معشور ہوں گے۔ جو عمل ہم نے انجام دینا ہے، یہ ہمارے اندر انسان ویسے ہی بنتا چلا جاتا۔ آپ نے سورہ یوسف پڑھی ہوگی، اس میں جب حضرت یوسف کے بھائی اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں
کہ آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم باہر جا کے کھیلیں گے اور وہاں پر اس کو تو کہا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ بھیڑیا پتہ کیا تھا؟ حضرت یوسف تو جانتے، یعقوب جانتے تھے، نبی تھے نا، بھائیوں کے دل میں جو اپنے بھائی کے بارے میں حسد تھا نا، وہ بھیڑیا تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنی باطنی نگاہ سے اس بھیڑیے کو ان کے اندر دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ایسے ہے یا نہیں قرآن کی سورہ یوسف پڑھے جا کر آپ نا۔ اور بعد میں وہ آئے اور انہوں نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ایک حیوان کا خون لگا کے اس کی قمیض کو لے آئے۔ جب ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے، زمین و آسمان کے سامنے، فَأَبَيْنَ يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کو قبول کرنے سے۔ پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، زمین و آسمان نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے، انسان نے کہا میں اٹھاؤں گا۔ امانت کیا ہے؟ آپ کو کیا اللہ نے دی ہے امانت؟ اللہ نے زندگی اور حیات امانت دی ہے، اس خداوند متعال نے۔ اس حیات کو، اس امانت کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ خود زندہ ہے، آپ کو زندگی دی اس نے، خود بصیر ہے، اس نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، یہ امانت ہے اس کی۔ خود سمیع ہے، اس نے آپ کو کان دیے ہیں، خود قدیر ہے، اس نے آپ کو طاقت اور قدرت اور ہاتھ دیے ہیں، بولنے کی زبان دی ہے آپ کو۔ یہ امانتیں اللہ کی آپ کے پاس۔ ان امانتوں میں خیانت نہیں کرنی ہے ہم نے۔ اگر خیانت کریں گے تو انجام یہ ہوگا جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، جو قرآن نے کہا ہے۔ مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، میں کیوں وہ دیکھوں جو اللہ نہیں چاہتا؟ اگر میں نے وہ دیکھا، میں نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ فضول قسم کے ڈرامے، فضول قسم کی چیزیں، اور خدا نہ کردہ کسی کی نامحرم اور کسی کی ناموس پر نگاہ بد، خیانت ہے۔ کانوں سے وہ چیزیں سننا جو نہیں سننا، یہ خیانت ہے۔ خدا نہ کرے ایک وقت وہ ہے جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ اللہ اکبر۔